آج کی خاص خبر، فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر جنگ بندی ممکن نہیں۔ خبر کی 4 اہم باتیں۔ قطر میں جنگ بندی کے لیے بات چیت تعطل کا شکار۔ اسرائیل تمام یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے۔ حماس اسرائیل فوج کی واپسی پر بضد، اور امریکی وزیر خارجہ سرگرم رول نبھا رہے ہیں۔ آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ اب خبر تفصیل سے۔ اسرائیل حماس جنگ بند کرنے کے لیے عالمی دباؤ کے پیش نظر قطر میں ہونے والی بات چیت اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کے دوران حماس نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ صرف فلسطینی ریاست کے قیام کی صورت میں ہی ہتھیار ڈالے گا، جبکہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے مذاکرات اب بھی تعطل کا شکار ہیں۔ تنظیم نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ طویل مدتی جنگ بندی پر تیار ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمارا موقف واضح ہے اور ہم تمام اسرائیلی قیدیوں کو، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، رہا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف نے حماس کو غزہ سے متعلق ایک جامع معاہدے کے پیغامات پہنچائے۔ میڈیا کے مطابق ویٹکوف کے پیغامات میں یہ تجویز شامل ہے کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے غزہ کی جنگ ختم کی جائے۔ اسرائیلی نشریاتی ادارے نے بھی کہا ہے کہ امریکہ نے حماس تک ایک جامع سمجھوتے کے بنیادی نکات پہنچائے ہیں، جن کا مقصد جنگ کا خاتمہ اور تمام یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ کوئی آخری یا باضابطہ مسودہ نہیں، بلکہ عمومی نکات ہیں تاکہ مذاکرات جاری رہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ جدعون نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ اس وقت ختم ہو سکتی ہے جب حماس یرغمالیوں کو رہا کرے اور ہتھیار ڈال دے۔ انہوں نے بیت المقدس میں ڈنمارک کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک دن پہلے حماس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اسرائیل جنگ ختم کر کے اپنی فوج واپس بلائے تو وہ تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حماس نے ایک روز قبل یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ایسی کسی بھی تجویز کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے جس سے غزہ میں مستقل جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ نئی تجویز کے مطابق 60 دن کے لیے فائر بندی کی جائے۔ فریقین کے مطابق یہ مسودہ اس تجویز سے زیادہ مختلف نہیں جو امریکی ایلچی ویٹکوف نے چند ماہ پہلے دی تھی اور جسے ثالثوں نے کئی بار ترمیم کر کے دونوں فریقوں کے سامنے رکھا۔ تاہم قطری ثالث نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم اسرائیل نتنیاہو نے قیدیوں کے تبادلے اور جنگ بندی سے متعلق تازہ تجویز قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔